میں جنگ صفین کے معاملے میں احمد بن حنبل کا فتویٰ مانوں گا یا عمار بن یاسر کا مانوں گا؟ جن کا سلف احمد بن حنبل ہے وہ اس کی بات مان لیں، میرے سلف عمار بن یاسر ہے۔ عمار بن یاسر نے کہا سنن کبری البیہقی میں موجود ہے کہ اہل صفین کو کافر نہ کہو، یہ فاسق اور ظالم ہے۔ میں اہل صفین کو جو مولا علی کے خلاف کھڑے ہوئے فاسق اور ظالم مانتا ہوں۔ اب احمد بن حنبل کہے کہ ہماری زبانیں بند ہونی چاہیے، تو وہ اپنی زبان بند رکھے، اپنے فرقے والوں کی بند کروائے۔ ہم تو عمار بن یاسر کے ماننے والے ہیں، ہماری زبان عمار بن یاسر کی زبان۔ مرزا جلمی اپنی باتوں سے کس طرح مکر جاتا ہے یہ آپ کو معلوم ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا سلف جو ہے وہ صحابہ و تابعین ہے، عمار بن یاسر، وہ کہتے ہیں کہ صفین والوں کو ہم برا بھلا کہیں گے، ظالم کہیں گے، فاسق کہیں گے، جو وہ عقیدہ بیان کریں گے ہم وہ عقیدہ لیں گے، امام احمد بن حنبل کا عقیدہ نہیں لیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہماری زبانیں بند ہونی چاہیے، وہ بند کر لیں، ہم نہیں بند کریں گے کیونکہ ہم جو ہیں وہ حضرت عمار بن یاسر کے طریقے پر ہیں۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کو گالیاں دی تھی۔ مرزا جہلمی نے اپنے ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر صفحہ نمبر 9 پہ لکھا ہے کہ میری محبوب شخصیت کا ذکر برائی کے ساتھ کیا، تذکرہ برائی کے ساتھ نہیں، گالیاں دی تھیں حضرت عمار بن یاسر نے۔ جب جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، بعض اوقات بندے کے منہ سے غصے سے باتیں نکل جاتی ہیں تو ان باتوں کو فالو نہیں کیا جاتا کہ اب میں نے یہی فالو کرنا ہے۔ اگر انہوں نے کہا کہ فاسق ہے تو میں نے فاسق ہی کہنا ہے، اور حال دیکھا جاتا ہے کہ وہ سامنے صحابہ ہیں لیکن یہ کہتا میں فاسق کہوں گا، ظالم کہوں گا، لے آؤ بھی سامبو۔ مرزا جہلمی نے اپنے ریسرچ پیپر میں لکھا ہے کہ میری محبوب شخصیت کا تذکرہ برائی کے ساتھ کیا، اور اصل کتاب میں یہ ہے کہ انہوں نے گالی دی۔ اور سیدنا ابو الغادیہ، مرزا لکھتا ہے سیدنا ابو الغادیہ نے جب یہ بات سنی انہوں نے کہا میں نے اس بندے کو نہیں چھوڑنا، اور پھر سیدنا ابو الغادیہ نے جنگ صفین میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، انہیں پتہ نہیں چلا، یہ مرزا نے لکھا ہے۔ تو جناب علی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ صحابی، ان کا ادب احترام کرنا چاہیے، لیکن جو محدثین ہیں وہ تمام نتیجے نکال کے بات کرتے ہیں۔ تو اگر آپ حضرت عمار کو اس بات میں فالو کر رہے ہیں کہ وہ کسی کو ظالم کر رہے ہیں تو آپ نے ظالم کہنا ہے، تو حضرت عمار تو حضرت عثمان کو گالیاں دے رہے ہیں، دیں گالیاں پھر اپنے ایمان سے کیسے نکلتے ہیں؟ پھر آپ کہیں حضرت عثمان کے بارے میں جو حضرت عمار نے گالیاں دی ہیں، دیں گالیاں پھر۔ محدثین احادیث کا نتیجہ نکال کے بتاتے ہیں کہ جو شخص مشاجرات صحابہ میں پڑ جاتا ہے وہ فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ مرزا جلوی آئے دن جھوٹ بولتا ہے، حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہتا ہے۔ باغی، ماں کو جو باغی کہے وہ کمینہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَآهَا وَأَدَّاهَا۔ اللہ کریم اس کے چہرے کو تر و تازہ کرے جس نے میرے حدیث کو سنا، یاد کیا، آگے پہنچایا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جامع دعا ہے کہ اللہ اس کو خوش آباد رکھے جو میری حدیث کو سنتا ہے، یاد کرتا ہے، آگے پہنچاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ہم حاصل کر سکتے ہیں، اس کا ایک ذریعہ ہے دورہ صحیح بخاری میں شامل ہونا۔ جی ہاں، 28 مارچ سے دورہ صحیح بخاری شروع ہو رہا ہے۔ ہفتے میں صرف 2 کلاسیں ہوں گی۔ ہفتہ اتوار کو رات کو 9 بجے تقریباً 1.5 گھنٹے کی کلاس ہے، گوگل میٹ پہ لائیو ہم پڑھیں گے، اور اس کی مناسب سی فیس رکھی ہے۔ وہ حضرات جو فیس ادا کر سکتے ہیں، جو فیس ادا نہیں کر سکتے لیکن شوق ہے پڑھنے کا، ان کے لیے بالکل فری ہے۔ ہاں، مخیر حضرات چاہیں تو ان کی طرف سے فیس ادا کر سکتے ہیں۔ تو آئیے 28 مارچ سے دورہ صحیح بخاری میں شامل ہو جائیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اقارب میں شیئر کریں۔